کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ اس وقت ان کے صدر کے عہدے کے لیے امیدوار بننے سے زیادہ جموں کشمیر کے لوگوں کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ایک مضبوط اور قابل شخص کو صدارتی عہدے کے لیے امیدوار بنایا ہے۔ اسمبلی انتخابات کے لیے اتحاد سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے حقوق اور تشخص کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ این سی صدر نے کہا کہ معصوم افراد کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے آپ کا نام چنا تھا، اپوزیشن پارٹیز تھی، انہوں نے آپ کا نام چنا تھا تو آپ نے انکار کر دیا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو ان کا بہت مشکور ہوں، ممتا بہن کا، شرد پوار جی کا اور سب باقی لیڈروں کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ کشمیر میں ابھی بھی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں جموں کشمیر میں، اور میرا اس وقت جانا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاروق عبداللہ بھاگ گیا، اور اس وقت کام یہاں ہے، اور اسی لیے میں نے ان سے معافی مانگی اور گزارش کی کہ مجھے اس دفعہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں کے مشکلات کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ملک کے اندر جو حالات بنے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ سیاسی جو ہلچل ہے اس وقت ملک کے اندر؟ ملک کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، ایک تو دنیا کے حالات کو دیکھیں نا، آپ یوکرین کو دیکھیں، وہاں کے حالات کو دیکھیں، جس سے کہ آج یورپ کے سارے حالات بگڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ابھی جو افغانستان میں زلزلہ آیا اور کئی لوگ 1000 سے زیادہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کئی زخمی ہیں، اور میں امید کروں گا کہ دنیا اس وقت اٹھے گی اور ان کی مدد کرے گی۔ ہمارے ملک کی حالت بھی کوئی صحیح نہیں ہے، ہمارے لوگ پڑھے لکھے بیکار ہیں، ان کو نوکری چاہیے، اور جو کوئی گھر چلا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور مجھے دکھتا ہے یہ اور بڑھے گی، کیونکہ دنیا کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کو رشیا جو سب سے بڑا سپلائر تھا یورپ کو، وہ اب ان کو نہیں دے رہا ہے، اور عرب ملکوں پہ زیادہ دباؤ ہے، تو ہمارے بھی اس کا اثر پڑے گا ہم پہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آئندہ الیکشن کریں گے، تو الیکشن کمیشن کو بھی لکھا ہے کہ کئی مہینوں میں وہ اپنی رپورٹ تیار کریں گے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان مہینوں میں الیکشن کریں گے یا ٹال مٹول کر کے اگلی بار تک؟ دیکھیے، مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے الیکشن میں جانے کے لیے، اور اس بات پہ ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو غلط ہے، ہوگا ضرور، اور ہماری تیاری رکھنی چاہیے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بی جے پی اپنا جال بچھا رہی ہے کشمیر کے، جموں کشمیر کے اندر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ مالک لوگ ہیں، جی، عوام ہے مالک، حکومت مالک نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کرے، فیصلہ لوگوں نے دینا ہے، کس کو چنیں گے کس کو نہیں چنیں گے، یہ لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ کون ان کی مشکلیں دور کر سکتا ہے، یہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو آئندہ الیکشن میں اگر پی ڈی پی کے ساتھ یا آپ کے جو گٹھ جوٹ ہے وہ کن پارٹی کے ساتھ رہے گا؟ سب کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہم سب کی لڑائی ہے، ایک نیشنل کانفرنس کی لڑائی نہیں ہے، جی، ہم سب بھائی بہنوں کی لڑائی ہے۔ اپنے تشخص کو واپس کرنا، اپنی عزت کو واپس کرنا، اپنی کشمیریت کو زندہ رکھنا، یہ ضروری ہے۔ جموں کشمیر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ 370 دفن کرنے کے سے کیا ہوا، کیا ملیٹنسی ختم ہو گئی، کیا یہاں باہر آئی؟ جس طریقے سے مائنورٹی کمیونٹیز پہ اٹیکس ہوئے ہیں اور ابھی بھی ان کے مسائل جو ہے حل نہیں ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس کا؟ مائنورٹیز ہی نہیں ہیں، آپ بھول جاتے ہیں مسلمان نہیں ہیں جن کو مارا گیا؟ کیا ہمارے پولیس کے افسر اور پولیس کے جوان نہیں مارے گئے؟ یہ ایک تحریک ہے جس کے لیے وہ جو لڑ رہے ہیں ان کی اپنی وجوہات ہے لڑنے کی، اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ یہاں بے گناہوں کو مارا جائے۔ اس خاندان کا کیا ہوگا جس کا آدمی کو مارا گیا؟ اس کے بچے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کے گھر کو آباد کون کرے گا؟ یہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو بارش ہوئی ہے، سیلاب صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو لوگ نالاں تھے کہ ڈیولپمنٹ کہیں زمینی صورتحال پہ وہ نظر نہیں آئی ہے۔ پانی کی بہت کمی تھی، ہم نے اللہ سے ہر جگہ لوگوں نے دعائیں مانگی، یا اللہ ہم پہ باران رحمت بھیج۔ اس نے رحمت بھیجی، کہیں کہیں زیادہ ہو گیا، مگر ہمیں اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس مصیبت سے نکالا۔ کہیں کہیں سیلاب آئے، مشکلات آ گئی، پل اڑ گئے، اب حکومت کا کام ہے ان کو جلدی سے ریسٹور کرنا، وہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو مدد کرنا کہ وہ پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ حکومت کا کام ہے، فرض ہے ان کا۔
LG मनोज